کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الثانی کے آخری تاریخوں میں عبداللہ بن جہش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کی مٹبھیڑ مشرکین کے ایک قافلے سے ہو گئی، چنانچہ ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور 3 آدمیوں کو ساز و سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا مسلمان اس خیال میں تھے کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے کفار مکہ اور یہود و منافقین مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکنے کا ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے عوام مچانا شروع کر دیا کہ ذرا دیکھو، ان مسلمانوں کو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ماہ حرام رجب میں قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ مسلمانوں کی اس نادانستہ غلطی کو لے کر انہوں نے بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ ان آیات میں ان کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، ماہ رجب کی بڑی عظمت و حرمت ہے اور اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کو بھی تو ملاحظہ کرو۔ وہ راستہ جو بندے کو مولا تک پہنچاتا ہے وہ تم روک کے کھڑے ہو۔ مسجد حرام میں کسی حق پرست کو تم داخل ہونے نہیں دیتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امن و سلامتی کے شہر سے اس کے اصلی باشندوں کو جلاوطن کرنے سے تم باز نہیں آتے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دعوت اسلام قبول کر لیتا ہے، جو دعوت اسلام قبول کر لیتا ہے، اسے طرح طرح کے عذاب دے کر اس کے دل میں شکوک و شبہات اتار کر دین حق سے دور کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہو۔ ان سنگین جرائم کا تو تمہیں خیال تک بھی نہیں، بلکہ ان کو تم جرم سمجھتے ہی نہیں، اور اس معمولی واقعے کو جو محض غلطی سے سرزد ہو گیا اسے یوں اچھال رہے ہو گویا یہ تمہارے جرموں سے کبھی ترین ہے۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ روک دینا مسجد حرام سے اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک، جیسے بھی زیادہ بڑے گناہ یہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ یہاں مسلمانوں کو کفار کی دلی آرزو سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے۔ کفاروں کی یہ خواہش کہ جو ہے یہاں تک لڑیں گے اور مسلمانوں کو جو ہے ان کے دین سے پھیر کر کے دوبارہ جو ہے کفر کر لائیں، اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر پر، تو یہی وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، ان کے عمل دنیا و آخرت میں، اور یہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
آگے ایمان ہونا کا ذکر ہوا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کی بابت، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ شراب کی حرمت اور حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض سلیم طبیعتیں اس کو گوارا نہیں کرتی تھیں، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجیے، یہ عقل ضائع کرنے والی اور مال ضائع کرنے والی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس پر بعض نے شراب ترک کر دی اور بعض پیتے رہے کیونکہ اس میں صراحتاً روکا نہیں گیا تھا۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض احباب کو بلایا اور انہیں شراب پیش کی۔ جب وہ پی کر مست ہو گئے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہی میں سے ایک صاحب نے امامت کرائی اور سورہ الکافرون کی تلاوت شروع کی، بجائے لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ گئے۔ تو اس وقت حکم ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ پھر ایک محفل میں جس کا اہتمام عتبان بن مالک نے کیا تھا، جام شراب گردش میں تھا اور حاضرین کو خمار چڑھنا شروع ہوا تو لگے اپنے اپنے فقیروں کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلافے ملانے۔ کسی صحاب نے انصار کے ہجوم میں شعر کہہ دیا، ایک انصاری نے اونٹ کی جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری اور سر پھوڑ دیا۔ بارگاہ رسالت میں شکایت کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر اذا فحل انتم من تقولون، یہ شراب کی حرمت کا اصل حکم تھا، اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں؟ فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہو، جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، یا جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو۔ ایک شخص سونے کا انڈا لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔ حضور نے منہ پھیر لیا، وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور حضور آراز فرماتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضور نے وہ انڈا اس سے لے کر غصے سے دور پھینک دیا، اور اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔ پھر اس حکیم مشفق استاد اور مربی نے فرمایا، تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے۔ صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو، نیز
اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور ان کے گرد و نواں اور پڑوس میں کئی غریب اور مسکین اور محتاج زندگی کے اہم ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے دور ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کریں۔ اسی تعلق کا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرو۔ یہ ہے مومن کامل کا طریقہ کار۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، فرمائیے ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے۔ اور اگر کاروبار میں تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے۔ بعض لوگ تو یتیموں کے اموال کو خود کرنے کے لیے ان کے ساتھ شراکت کرتے، لیکن کئی ایسے بھی تھے جو از راہ ہمدردی ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیتے اور دیانتداری سے ان کے حصے کا نفع ان کو ادا کرتے، اور ان کی سہولت کے پیش نظر ان کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ساتھ کر لیتے۔ جب قرآن حکیم نے یتیموں کے اموال میں بددیانتی کرنے سے سختی سے روکا، بلکہ ان کے مال کے نزدیک تک جانے سے منع کر دیا، تو اس سے ان لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی جو یتیموں کی بہتری اور فائدے کے لیے ان کو اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم یتیموں کا روپیہ کاروبار میں لگاؤ تاکہ اس سے انہیں نفع پہنچے تو یہ اچھی بات ہے، منع تو اس عمل سے کیا گیا ہے کہ تم ان کے مال ہضم کر جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، وہ ہر ایک کی نیت اور ارادے سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کفار سے رشتہ لیا بھی کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے، لیکن اب انہیں اس بات سے روک دیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ مانا کوئی مشرک عورت اپنے مال و دولت، حسن و جمال اور اپنے فضل و کمال میں بڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے شرک کے عیب نے اس کے تمام حسن و کمال کو بدنما بنا کر رکھ دیا ہے، اور مومنہ پر ایمان کے نور کا جو آلہ ہے اس نے اس کی دوسری جملہ خامیوں کی قسم نکال دی ہے، اور یہی فرق مومن مرد اور مشرک مرد کا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میاں بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ اور دوسرا ہزاروں بتوں کا پرستار ہوگا، تو ان کی کم مل سکے گی۔ لا محالہ آج نہیں تو کل یہ کشتی کسی چٹان سے ٹکرائے گی اور پاش پاش ہو جائے گی۔ نیز وہ دو قومیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، ان کے افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد کب ہوگا، اور وہ شادی جہاں باہمی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں، وہ زیادہ دیر کا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم جذبات کی راہوں میں نہ بہہ جاؤ اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کرو۔
اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ لے آئیں ایمان، اور بے شک مسلمان ہونے بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے اگرچہ جو بہت پسند آئے تمہیں، اور نہ نکاح کرو، نہ نکاح کر دیا کرو اپنے عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ وہ لوگ کو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف۔ اس سابقہ حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر مشرک عورت سے شادی رچائی تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ تمہیں اسلام سے روگرداں کر دے، دور کر دے، اور عورت کے دعوے فریب سے تو بڑے بڑے سورماؤں کو بھڑکتے دیکھا ہے، اور اگر تم نے اپنی بیٹی کسی مشرک سے بیاہ کی تو ممکن ہے کہ اس کی حیبت پر کوئی جھونکا تمہاری بیٹی کے ایمان کی شمع بجھا دے۔ خود سوچو کہ کتنا ناقابل برداشت نقصان ہے۔ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔